आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है और इलाके की सूरत हाल है वो इतनी नाक़िस है कि पॉलिटिकल सियासी तौर पर हर पार्टी नाकाम है। ये जो मदर रोड 6 किलोमीटर की तकमील हुई है, ओवरसीज़ कश्मीरियों का इसमें बड़ा अहम किरदार है, वहाँ के लोगों ने बड़ी हेल्प की है। ये जो मदर रोड मुकम्मल हुई है 6 किलोमीटर और इलाके के अंदर अवाम इलाके के अंदर इतनी खुशी है कि वो समझते हैं कि उनकी ईद से पहले एक ईद का तोहफ़ा उनको मिला है। मुश्किलात को दूर करना चाहिए तो ये अल्लाह पाक ने ये दुआ जो है ना वो कबूल की और मुझे इसी काम पे लगा दिया और मैं ये 6 किलोमीटर बनी है इस रोड, ये कहाँ से कहाँ तक है ये बताएं? पूछा ये रोड जो है ना नाड़ यूनिकॉर्न से नाड़ से शुरू होती है और ये बरटला आकर जो है ना ये मेन रोड के साथ इसका लिंक हुआ है। 6 किलोमीटर का इसका फासला 6.25 किलोमीटर। सुना होगा कि बरेआम एक ब्रिज है जो फासला कम कर रहा है, जो 30 किलोमीटर को जो है ना वो चंद किलोमीटर के अंदर कर रहा है। तो ये रोड जो है ना इससे आप बआसानी डडियाल और इस्लामाबाद जा सकते हैं और ये तकरीबन 18 किलोमीटर का फासला कम होकर 6-7 किलोमीटर रह गया। आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है हमेशा जिस पार्टी की हो उन्होंने ज़ाती मफाद को तरजीह दिया है। हमारी लीडरशिप जो है ना उनका जो ज़हनी तौर पर जो गुलाम बने हुए हैं, तो ये मिसाल ले सकते हैं चौधरी अख्तर साहब की जो कोर्ट वाले बहुत बड़ा अस्पताल वो बना रहे हैं और इसी तरह जो हमारे चौधरी अनवर साहब हैं जो जैसे जैसे डायलिसिस सेंटर चुरैया की है। ये ये जो सियासी लीडर है ना ये बिल्कुल नाकाम है। मैं जो आज़ाद कश्मीर का आप कहते हैं ना जो बजट है ना, वो इतना बजट होता है कि अगर चाहें तो 5 साल के अंदर कश्मीर कश्मीर आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है कोई काम बाकी ना रहे। दस्तरखान लगे हुए हैं, ये दस्तरखान कहाँ से चलते हैं? ये उसी बजट से चलते हैं। या ये राय साहब, ये बदयंती नहीं है कि अवाम के पैसे को आप अपने ज़ाती मामलात में खर्च करते हैं? डिपार्टमेंट का है। इनका असल काम है कि इलाके के अंदर जो तालीमी निज़ाम को बेहतर करें, उस वो नहीं कर रहे, कानून को तो बेसिकली इनको तो ये मोस्टली तो अनपढ़ हैं, तो उनको तो कानून साज़ी के वो क्या करेंगे? वोट देने हैं, अवाम के वोट से लोग मुंतखब होके आएँगे और इन रैलियों पे करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं ये। क्या ये अदारे इनको कहते हैं कि ये रैलियाँ निकालें या हमारे हक में या उनके लिए है, या ये लोग खुद ही शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बन रहे हैं? डिसिप्लिन है। ये लोग रैलियाँ निकाल कर ना उनको उनका जो वक़ार है उसको पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रैलियाँ ये समझेंगे जे इनके अपने ज़ाती मफादात हैं। मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाख़न लेना चाहिए। हवा का रुख किया, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि उल्टा ये जो है ना ये इलाके और कौम को और अपने इदारे को जो है ना ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अ जो सिविल सोसाइटी है उनके ज़हनों में पता नहीं क्यों ये गुलामी की मोहर लगी हुई है। ये जो सियासत है, ये खुद नाकाम है और जब खुद नाकाम होते हैं तो ये किसी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में लोगों ने देखा कि कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को तस्लीम किया गया, पूरी दुनिया में, इंटरनेशनली। तो इनको चाहिए मिल बैठकर अवाम के हकूक़ के बारे में वो बात करते हैं, वो कोई किसी और उलझन में नहीं पड़ते। तो अगर कोई हकूक़ की बात करता है या हकूक़ आपके पास लेकर जाता है, तो आपको टेबल पर बैठना चाहिए, ना कि इल्ज़ाम तराशी करनी चाहिए कि ये किसके एजेंट है और किसके एजेंट है। ये है को अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है, तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है या उसकी आवाज़ हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लीडरशिप को जो है ना, एक अपनी ज़बानी या अपनी खुशनुदी के लिए नए-नए हरबे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि कश्मीर क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ये हार्ड लीडरशिप पाकिस्तान की बड़ी लीडरशिप या यूएन के अंदर आती है, आपने इजलास सुना होगा, उन्हें वहाँ फ्लोर पे ये तकरीरें करके कहा कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, उनको राइट दिया जाए। वहाँ तो किसी ने ये नहीं कहा कि कश्मीर क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, इंडिया बनेगा। किसी मैं समझता हूँ किधर क्या देता है, कहाँ क्या देता है, असेंबली वाले किसके पास इख्तियारात है? मैं दूँगा कि फोकस करें स्किल पे और स्किल यही आपकी लाइफ की कामयाबी है। और अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़ने का वक़्त आ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पायर रंग मीडिया ग्रुप के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से मुखातब हूँ आपसे। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत है जनाब राजा मुख्तार साहब, जानी-पहचानी शख्सियत हैं, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। अब क्या हाल है आपका? जी, वालेकुम सलाम और रंजीत साहब बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि हमेशा आप फलाही कामों को बहुत ही तरजीह देते हैं और ये होना भी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है और जो इलाके की सूरत हाल है वो इतनी नाक़िस है कि पॉलिटिकल सियासी तौर पर हर पार्टी नाकाम है। तो जी, मैं बिल्कुल। बिल्कुल, राय साहब मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि
یہ جو مدر روڈ 6 کلومیٹر کی تکمیل ہوئی ہے، اوورسیز کشمیریوں کا اس میں بڑا اہم کردار ہے، وہاں کے لوگوں نے بڑی ہیلپ کی ہے۔ یہ فلائی کاموں کی طرف آپ کیسے آئے، اور آپ ہمیشہ جہاں بھی لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ آپ نے ساری زندگی اس معاملے پہ صرف کی ہے، جو سڑک کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے اس کے بعد آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا زبردست سوال جو آج ریز کیا، اور اس حوالے سے آج ہمارے یہ جو مدر روڈ مکمل ہوئی ہے 6 کلومیٹر، اور علاقے کے اندر، عوام علاقے کے اندر اتنی خوشی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عید سے پہلے ایک عید کا تحفہ ان کو ملا ہے۔ اور جو سوال آپ نے کیا، یہ فلائی کاموں میں آپ کی دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں نے جس گھر میں جنم لیا، مجھے بڑا دن میں ایک خواہش تھی کہ میں کام کیسے کروں، یا کسی کے کام کیسے آؤں۔ تو مجھے یہ بچپن سے شوق تھی کہ راستے آسان ہونے چاہیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہونی چاہیے، مشکلات کو دور کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ پاک نے یہ دعا جو ہے نا وہ قبول کی، اور مجھے اسی کام پہ لگا دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ جہاں کوئی فلائی کام ہوتا ہے، ڈائلسس سینٹر ہو چڑھیا، یا ویسے اسکول کے کام ہوں یا کوئی اور پروجیکٹ ہوں، تو مجھے نا بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ان کاموں میں جا کر میں اپنا جو بھی کر سکوں اپنا حصہ ضرور ڈالوں۔ اور جو نوجوان ہے، خاص کر نوجوانوں پہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے۔ یہ نوجوان ہی ایسی ہیں قوم ہوتے ہیں جو انقلابی ہوتے ہیں، اور یہ ان میں آپ تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ وقتی طور بات سن تو لیتے ہیں، لیکن وہ اپنے کلچر کو یا اپنی سوسائٹی کو تبدیل کرنے کے لیے مشکل ہوتا ہی ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری یہ پرانے تعلق ہے، تو تعلق کی بنیاد پر جو علاقے کام ہے وہ آگے نکلتے نہیں ہیں۔ رائے صاحب، یہ جو 6 کلومیٹر بنی ہے اس روڈ، یہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ بتائیں، اور ساتھ یہ بتائیں کہ سیاسی جو کلچر ہے ہمارا، جو سیاست آزاد کشمیر کی اسپیشلی ہے، وہ لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ پہلی تو روڈ کے بارے میں آپ نے پوچھا، یہ روڈ جو ہے نا ناڑ یونیکورن سے ناڑ سے شروع ہوتی ہے، اور یہ برٹلا آ کر جو ہے نا یہ مین روڈ کے ساتھ اس کا لنک ہوا ہے۔ 6 کلومیٹر کا اس کا فاصلہ، 6.25 کلومیٹر۔ اور یقیناً یہ جو لنک ہے، یہ آپ نے کافی عرصے سے سنا ہوگا کہ وریام ایک برج ہے جو فاصلہ کم کر رہا ہے، جو 30 کلومیٹر کو جو ہے نا وہ چند کلومیٹر کے اندر کر رہا ہے۔ تو یہ دنیا میں جو لوگ ترقی کرتے ہیں نا، وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پیسے کس طرح بچائیں، فاصلے کم کریں، اور یہ آسانیاں کیسے پیدا کریں۔ تو یہ ایک قسم کا وریام برج ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 یا 4 یونین کونسلوں کے لیے بہت یہ مفید ثابت ہوگا۔ یہ روڈ جو ہے نا، اس سے آپ بآسانی ڈڈیال اور اسلام آباد جا سکتے ہیں، اور یہ تقریباً 18 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہو کر 6-7 کلومیٹر رہ گیا۔ تو یہ یونین کونسل برٹلا، ناڑ، اور یونین کونسل پنجن چڑوئی اور سولن کوٹلی، یہ ان کے لیے جو ہے نا یہ روڈ بہت ہی مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں۔ اور یہ جو دائیں جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں، ان کی جو درینہ خواہش تھی، جو مشکلات تھی، مریض اگر بیمار ہوتا تو چارپائی پہ اٹھا کے لے جاتے تھے، اور ان کا جو ہے نا وہ ایکسس نہیں تھا سفر کا۔ تو آج ماشاءاللہ یہ روڈ اتنی پختہ اور اتنی بہترین ٹریک بنانا کہ گورنمنٹ بھی ایسے ٹریک بنانے میں ناکام ہے۔ جی، جو سیاسی لوگ ہیں یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کیوں ناکام ہیں؟ کیا ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے، کرپشن ہے، یا کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ تو آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، ہمیشہ جس پارٹی کی ہو، انہوں نے ذاتی مفاد کو ترجیح دیا ہے۔ یہی جو ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکی، اور ہماری لیڈرشپ جو ہے نا ان کا جو ذہنی طور پر جو غلام بنے ہوئے ہیں، وہ لیڈر تب بھی آگے نکل سکتا کہ وہ خود اپنے آپ کو لیڈر کہلوائے۔ جب لیڈر آپ اپنے آپ کو نہیں کہلوا سکتے، دوسرے کو اپنے آپ پہ مسلط کرتے ہیں، تو یہی وجہ ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی کی کہ یہ لیڈر تو ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ کسی دوسرے مقام پر پہنچ کر جانا، یہ کسی اور کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ کے اندر وہ طاقت و ہمت نہیں ہے لیڈرشپ کی، تو ترقی خاک کرے گا ہمارا ملک۔ ہمارے یہ 4,000 مربع میل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، اپنی مدد آپ لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے بے شمار کروڑوں اربوں کے کام کروائے۔ آپ یہ مثال لے سکتے ہیں چودھری اختر صاحب کی، جو کوٹ والے بہت بڑا اسپتال وہ بنا رہے ہیں،
اور اسی طرح جو ہمارے چودھری انور صاحب ہیں جو UK سے جو فرنیچر اسکولوں کے اندر جانا وہ دیتے ہیں، یقیناً ان کی جو فلائی کام میں بہت بڑا ایک رول ہے، اور ہمارے پروفیسر شہباز صاحب ہیں براٹے والے، وہ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، جیسے ڈائلسس سینٹر چڑوئی ہے، اتفاق بٹ صاحب نے یہ آغاز کیا، اور ان کے ساتھ طارق بٹ صاحب نے ساتھ دیا، اور باقی جو وہاں کے لوگ تھے۔ تو آج یہ سہولت جو پیش آ رہی ہے، یا جو آپ کے سامنے ہے، یہ عوام نے کی ہے۔ یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا، یہ بالکل ناکام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے نا، یہ اپنے بوری برشتے بند کر کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے لیکن رائے صاحب یہ جو بجٹ ملتا ہے یہ جس طرح سے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اتنے اچھے کام کرتے ہیں، یہ بجٹ جو ملتا ہے اس میں کیا یہ ممکن ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ جو آزاد کشمیر کا آپ کہتے ہیں نا جو بجٹ ہے نا، وہ اتنا بجٹ ہوتا ہے کہ اگر چاہیں تو 5 سال کے اندر کشمیر آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے، کوئی کام باقی نہ رہے، ان کے لیکن پاس یہ اتنا پیسہ ہے۔ بجٹ کدھر چلا جاتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، ہمارے سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں، ان کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، یہ دسترخوان کہاں سے چلتے ہیں؟ یہ اسی بجٹ سے چلتے ہیں۔ یہ آپ نے دسترخوان دیکھا، یہ فلاں جگہ جو ہے نا وہ 20 نوکر ہیں اور 50 لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ ڈیلی بیس پہ۔ یہ اسی طرح ان کی کوٹھیاں کچھ مختلف جگہ پہ ان کے اپنی اپنی رہائش گاہیں ہیں، وہاں 10 نوکر ہیں۔ ان 10 نوکروں کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ اور آپ نے 4 باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، آپ کے 12 13 آپ کے پاس لینڈ کروزریں ہیں۔ یہ کہاں سے؟ یہ بھی عوام کا پیسہ ہے، عوام کے پیسے سے۔ لیکن یہ رائے صاحب یہ بادیانتی نہیں ہے کہ عوام کے پیسے کو آپ اپنے ذاتی معاملات میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ تو لوگوں کا پیسہ ہے، یہ تو بڑا جرم ہے۔ ان جو ترقی یافتہ ملکوں میں تو بہت جرم ہے اگر کوئی جو عوام کا پیسہ ہے، جو عوام پہ خرچ ہونے والا پیسہ ہے، وہ کسی اپنی ذاتی مفادات یہ کے تو لیے خرچ کرے یا ذاتی چیزوں کے لیے خرچ کرے۔ یہ تو آپ ترقی یافتہ ملک کی بات کر رہے ہیں نا، ہم ترقی یافتہ ملکوں میں نہیں آتے۔ ہمارے ملک میں ترقی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر ترقی یافتہ ملک ہوں تو یہ لیڈر جو ہمارے جو سیاستدان ہیں، ان کا کام جو کام یہ سمجھتے ہیں، جس طرح عوام کو انہوں نے یہ نلکا ٹوٹی اور بجلی کھمبے کے پیچھے لگایا ہے، یہ کام ایک ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ ان کا اصل کام ہے کہ علاقے کے اندر جو تعلیمی نظام کو بہتر کریں، اس کے بعد قوانین کو لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور جو سب سے بڑی چیز ہے ان لیڈرشپ کی، کہ یہ جو ہماری نسل ہے جس کے لیے روزگار، جو اسکول اور کالج کے اندر جو ماں باپ اپنا سارا کچھ بیچ کر ایک بچے کی تعلیم پر لگاتے ہیں، تو اس کو جب تعلیم اس کی مکمل ہوتی ہے تو اس کو جاب تک نہیں ملتی۔ تو یہ چیزیں نہیں، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے جاب کے موقع مہیا کریں، ان کو کشمیر کے اندر جانا، وہ کچھ ایسی صورتحال پیدا کریں، کچھ انڈسٹری لے کر آئیں۔ ہمارے جہاں ہم ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، ہمارا ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں ہے، تو ان پر ایکسپورٹ کے لیے کچھ توجہ دینی چاہیے، تب جا کر ہمارا ملک ترقی ملکوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ترقی یافتہ تو ہے ہی نہیں، ہم تو بہت ہی بیک وارڈ ہیں، ہم تو 200 سال پیچھے چل رہے ہیں۔ بالکل رائے صاحب، جو 53 کا ٹولہ ہے، ان کی جو ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر رہے، قانون سازی ان کا کام ہے وہ نہیں کر رہے۔ قانون کو تو بیسیکلی ان کو تو یہ موسٹلی تو ان پڑھ ہیں، تو ان کو تو قانون سازی کے وہ کیا کریں گے۔ آزاد کشمیر میں ان دنوں فوج کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ کوئی الیکشن قریب آ رہا ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں، یا کیا اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ عوام نے ووٹ دینے ہیں، عوام کے ووٹ سے لوگ منتخب ہو کے آئیں گے، اور ان ریلیوں پہ کروڑوں روپے کا خرچہ کرتے ہیں۔ یہ خرچہ کہاں سے پورا کریں گے؟ یہ جو سارے معاملات آپ نے دیکھے، گزشتہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو ہڑتال کی کال تھی، اس کے فوراً بعد ڈسٹرکٹ کوٹلی میں ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا گیا، اور اس پہ کروڑوں کا خرچہ ہوا۔ آج یہ گلپر میں جو ہوا ہے، اور میرپور میں ایک بڑی ریلی جو چودھری رخسار صاحب نے نکالی ہے، یہ ادارے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ریلیاں نکالیں یا ہمارے حق میں، یا ان کی ساکھ کمزور ہو رہی ہے، یا یہ لوگ خود ہی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں؟ اس معاملے پہ آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح آپ نے کہا نا، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار مان رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاک فوج ہے، یقیناً جو ہے نا، فوج کا ایک اپنا وقار ہے، فوج کا اپنا ڈسپلن ہے۔ یہ لوگ ریلیاں نکال کر نا، ان کا جو وقار ہے اس کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فوج کے اپنے جو معاملات ہیں، ان کو اپنے قوانین ہیں، اپنی کورٹ ہیں، اپنی عدالت ہے، ان کا ڈسپلن ہے، اس کو ڈسپلن کو قائم رہنے کے لیے آپ ان چیزوں میں داخل نہیں کریں۔ ریلیوں کی فوج کو ضرورت نہیں ہے، ان کی ریلیوں کی۔
ये जो चीजें ये कर रहे हैं, ये अपने ज़ाती मफाद की खातिर शायद इनके कोई अपने ज़ाती मफाद है, और उनके लिए ये जो रैली निकाली है, ये रैली जो है ना, फौज के हक में नहीं जाती। मैं समझता हूँ फौज का जो इदारा है, उसका अपना एक वकार है, और फौज अपने तरीके से काम करती है। फौज ना तो किसी को चाहती है कि वो उनके कामों में कोई मुदाखलत करे, तो ना ही जो सियासी लीडर हैं उनको मुदाखलत करनी चाहिए फौज के मामलात में। तो ये जो रैलियां, ये समझें कि जे इनके अपने जाती मफादात हैं। मैं समझता हूँ कि इनको होश के नाखन लेना चाहिए, बजाय इन रैलियों के। इन्होंने अवाम के हकूक पे जाना, वो जाकर बात करनी थी। जहाँ कोई मसले मसाइल थे, वहां जाकर एक्शन कमेटी के साथ बैठकर मामला तय करने की जरूरत थी, और उनको साथ लेकर चलने की जरूरत थी। और ये एक जो इन्होंने एक हवा का रुख किया, इससे किसी को कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा ये जो ना, ये इलाके और कौम को और अपने इदारे को जो है ना, ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुख्तार साहब मुझे ये बताएं कि ये जो सियासी लीडर है या हमारे वहाँ पे एक कंसेप्ट पाया जाता है जी कि हमें टिकट भी फौज के करीब होंगे तो टिकट भी मिलेगा, फौज क्लियर करेगी और उसके बाद फिर जितवाएगी भी इलेक्शन। ये जो कंसेप्ट कंसेप्ट है लोगों का, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो है ना, वो हमारी जो सिविल सोसाइटी है, उनके जहनों में पता नहीं क्यों ये गुलामी की एक मोहर लगी हुई है। अ, फौज का कोई बड़ा सरबराह ये आज सामने आकर कभी किसी ने नहीं कहा कि हम किसी सियासत में मुदाखलत करते हैं या हम इन्वॉल्व है। ये खुद ही जो है ना, उनको दावतें देते हैं, खुद ही उनको मजबूर करते हैं। और वही मैं जो पहले मेंशन किया, ये एक इदारे का जो निज़ाम है, एक बावकार इदारा है, और उसका अपना एक डिसिप्लिन है, उसको जो है ना, वो नुकसान करने की कोशिश करते हैं। इनको चाहिए कि ये अपनी लिमिट में रहे, लिमिट में रहकर काम करें, और जो इनका काम है ये करें, और जो पाक फौज का काम है उनको करने दें। ये जो सियासत है, ये खुद नाकाम है, और जब खुद नाकाम होते हैं तो ये किसी का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। और ये जो सिस्टम है एक सिफारिशात का, जिस तरह आपने देखा होगा हमारे मुल्कों में जो है ना, सिफारिश बहुत ज्यादा चलती है, तो उनको इस्तेमाल करके ये निज़ाम और पूरी तरक्की की राह में रुकावट खुद ही बन जाते हैं। ये दूसरे को इनकी राह में रुकावट बनने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपनी राह में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं। इनको अवाम के पास जाना चाहिए, अवाम के जो मसाइल हैं उनको सुनना चाहिए और उनके हल के लिए कानून साज़ी करनी चाहिए, सारे मामलात बेहतर करने चाहिए। मुख्तार साहब मुझे ये बताएँ कि अवामी एक्शन कमेटी आप कहाँ पे देखते हैं अवामी एक्शन कमेटी को? और क्या आप ये समझते हैं कि इस वक़्त पूरी दुनिया में रहने वाले कश्मीरियों की आवाज़ है और रियासत जम्मू कश्मीर में बसने वाले लोगों की आवाज़ है? देखिए, अवाम एक्शन कमेटी की जो आवाज़ है, इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया गया है। ये कश्मीर के सियासतदान, इनके कानों में इनकी अगर आवाज़ नहीं पहुँचती, तो ये अवामी एक्शन का कसूर नहीं है कमेटी का। पूरी दुनिया में लोगों ने देखा कि अवामी एक्शन कमेटी को तस्लीम किया गया, पूरी दुनिया में, इंटरनेशनली। तो इनको चाहिए मिल बैठकर अवाम के हकूक के बारे में वो बात करते हैं, वो कोई किसी और उलझन में नहीं पड़ते। तो अगर कोई हकूक की बात करता है या हकूक आपके पास लेकर जाता है, तो आपको टेबल पर बैठना चाहिए, ना कि इल्ज़ाम तराशी करनी चाहिए कि ये किसके एजेंट है और किसके एजेंट है। ये चीज़ें जो है ना, ज़हन से निकालनी चाहिए। और यकीनन एक अच्छा माहौल तब भी इलाके की बेहतरी के लिए साबित हो सकता है कि आप हर बंदे को हर बंदे को राइट दें, उसको बोलने का हक दें। किसी को दबाने की कोशिश ना करें। हमारा हमारा कल्चर ये है कि अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है, तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, या उसकी आवाज़ हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। ये कल्चर जो है ना, हमें तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मुख्तार साहब ये जो हमारा सियासी निज़ाम है पूरे आज़ाद कश्मीर का और स्पेशली जो हमारे जो हलका नंबर 5 शोड़ोई है या डिस्ट्रिक्ट कोटली का आप कह लें, यहाँ पे जो लीडरान हैं उनके लिए कोई पैगाम दें कि वो कैसे इस पूरे सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं। आप तो एक इंडिपेंडेंट कश्मीर के हामी हैं, आप फ्री कश्मीर के हामी हैं जहाँ पे लोगों के वसाइल लोगों पे खर्च होने चाहिए। तो आप इन लीडरों को क्या पैगाम देंगे कि वो क्या ऐसा करें कि ये रियासत पूरी हमारी एक मुतहिद और एक बावकार रियासत बने जहाँ पे बेशुमार वसाइल से भरी हुई रियासत कैसे बेहतर हो सकती है? पहली बात है, ये जो हमारी जो लीडरशिप असेंबली में बैठी है, इनको कश्मीर के मसले पे स्टडी करनी चाहिए। इनको पता चले कश्मीर का मसला है क्या और इसका हल क्या है, और उसके हल की तरफ जाना चाहिए। कश्मीर का मसला जो है, वो उसको यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक अगर हल होगा, तो वो कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक होगा, कश्मीरी फैसला करेंगे।
اور یہ ہر جگہ یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے بہت ساری لیڈرشپ کو دیکھی ہے. ایون پاکستان کی جو وزیر اعظم یا کوئی بھی لیڈر آتا ہے تو وہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کا حامی ہوتا ہے, یا اس کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے. تو جب یہ فیصلہ یہاں موجود ہے, وہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. لیڈرشپ کو جو ہے نا ایک اپنی زبانی یا اپنی خوشنودی کے لیے نئے حربے استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ کشمیر کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے کشمیر کا, کہ کشمیری کو وہ حق دیا جائے جو ایک وعدہ کیا گیا تھا 1949 کے اندر. تو کشمیری فیصلہ کریں گے, اس میں الجھنے کی تو ضرورت نہیں ہے کسی سیاسی لیڈر کو کہ کشمیر کا کیا ہونا چاہیے. کشمیر کا ان کو ان لیڈر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کشمیر کے بارے میں. کوئی بھی کسی کا کوئی دشمن نہیں ہے. کشمیری جہاں رہتے ہیں وہ امن پسند ہے, وہ امن ہی چاہتے ہیں اور اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہیں. ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ رائٹ دیا جائے جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق جو ہے نا وہ ہاں پڑا ہوا ہے اتنے عرصے سے 70 سالوں سے یا 77 سالوں سے, تو اس کے مطابق کشمیری فیصلہ کریں گے. یہ ہارڈ لیڈرشپ پاکستان کی بڑی لیڈرشپ یا یون کے اندر آتی ہیں, آپ نے اجلاس سنا ہوگا, انہیں وہاں فلور پہ یہ تقریریں کر کے کہا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے, ان کو رائٹ دیا جائے. وہاں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ کشمیر کیا بنے گا, پاکستان بنے گا, انڈیا بنے گا. کسی لیڈر نے تو نہیں کہا, نہ کوئی ریٹن ڈاکومنٹ ہے کسی جگہ بھی اگر انڈیا پاکستان نے جمع کروایا ہو کہ یہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا بنے گا یا پاکستان بنے گا, تو کوئی وہ ڈاکومنٹ نکال کر دکھائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ تو یہ خوشنودی کے لیے جو ہے نا لوگ جو ہے نا اپنی حیثیت کو جو ہے نا وہ غلامی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری کو مسئلے کی طرف آنا چاہیے. جی بالکل مختار صاحب یہاں پہ جب آتے ہیں تو یہ بالکل یہی بات کرتے ہیں, لیکن آن دا گراؤنڈ جو معاملات نظر آتے ہیں وہ اس سے میچ نہیں کرتے. اس میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ریاست جموں کشمیر کے جو دونوں طرف کی جو قیادت ہے, دونوں طرف کی جو حکومتیں ہیں, ان کا قصور ہے اور عوام کا قصور ہے. اس طرح کی ریلیاں نکالنے کے بجائے ریاست کے لوگوں کے مسائل کے حل کرنے پہ ان کو توجہ دینی چاہیے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے, یہ بڑا قیادت کا بڑا فقدان ہے وہاں پہ کوئی سینسیبل بندہ نہیں ہے یا ان کو استعمال کیا جاتا ہے, کیا معاملہ ہے؟ آزاد کشمیر کی قیادت میں سمجھتا ہوں کدھر قیادت ہے, کہاں قیادت ہے؟ اسمبلی والے کس کے پاس اختیارات ہے؟ کسی کے پاس اختیارات ہے؟ یہ تو جو اسکیمیں پاس ہوتی ہیں یا جو بجٹ پاس ہوتا ہے اس کے لیے بھی منتیں کرتے ہیں کہ یہ ہماری 100 اسکیمیں, تو ان سے یہ اپروول لیتے ہیں کہ یہ اسکیم ہونی چاہیے. یہ انہوں نے خود اپنے اختیارات اٹھا کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے. اور جب لیکن پھر اس اس کو قیادت, آزاد کشمیر کہنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کشمیر تو یہ جو خطہ ہے یہ آزاد تو ہمارے یہاں بہت اجداد نے کروایا تھا, اس میں کسی ملک کی مداخلت تو نہیں تھی. لیکن ہاں ابھی اگر کوئی سرحد پر اگر کوئی کنٹرول ہے تو وہ 2 آرمی کا, ہندوستان کی پاکستان کی آرمی بیٹھی ہے اور کشمیر کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. یہ غلط بات ہے, ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ سرحد پہلے کی طرح اوپن ہونی چاہیے, لوگوں کو ادھر آنے, یہ جو رشتہ داریاں ہیں یا جو قبیلے ہیں ان کو ملنے دیا جائے, کشمیری کو مل بیٹھنے کا موقع دیا جائے, تو مسئلہ جو ہے نا یہ حل ہو سکتا ہے. کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ کشمیر ایک ریاست پاکستان اور ہندوستان سے پہلے کی موجود تھی, اور وہ اس ریاست کا تاریخ میں بالکل ذکر کیا گیا کہ وہ ریاست تھی اور اس ریاست کو تقسیم کیا گیا. اب اس ریاست کو دوبارہ یونائٹ کرنے کے لیے جو ذمہ داری ہے جن پہ عائد ہوتی ہے ان کو مل بیٹھ کر یہ مسئلے کا حل کشمیریوں پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ کشمیری اس چیز کا فیصلہ کریں گے. جی آخر میں مختار صاحب مجھے نوجوانوں کے لیے میسج دیں کہ نوجوانوں کو کیا دیکھیں ریاست کے لیے بہتر کرنا چاہیے. نوجوان جو ہے نا بالکل کشمیر کا نوجوان جو ہے نا وہ پرانے جو سیاست سے وہ نکل چکے ہیں, پرانے جو طریقے طور سے, ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ اپنے آپ کو فرنٹ لائن پر لے کر آئیں اور علاقے کی بہتری کے لیے جہاں بھی آپ ہیں محنت کریں, کام کریں. سب سے پہلے آپ نے اپنے پیٹ اور بچوں کے لیے کوئی روزگار کا سسٹم پیدا کرنا. تو کشمیر کے اندر موقع بہت زیادہ ہیں. آپ ایگریکلچر میں لے جائیں, پولٹری فارم کر لیں, اور بے شمار چیزیں ہیں. آپ اس پہ محنت کریں اور مل کر, جس طرح پرانے دور میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پورے گھر کے لوگ جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کرتے تھے, تو اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے. ہم وہ سارا کچھ بھول گئے ہیں, تو ہمیں دوبارہ اس پہ جانا چاہیے کہ ہمیں فیملی کی طرح مل کر سارے یہ نوجوان اپنے گھروں میں اپنے والدین کا باقی جو معاملات ہیں ان پر توجہ دیں اور اپنا روزگار اور سکل پہ آئیں
اور زیادہ تعلیم کی طرف نہ جائے. میٹرک یا FSC کے بعد کوئی ہنر مطلب سیکھ لیں, کوئی پلمبنگ کا کام سیکھ لیں, الیکٹریشین کا کام سیکھ لیں, کوئی اور چیزیں سیکھ لیں, IT کا کام سیکھ لیں, وہ اپنا روزگار پیدا کریں. یہ فضول بڑی بڑی ڈگریوں کے پیچھے نہ جائیں. آج کل وہ دور نہیں رہا. آپ تھوڑی سی تعلیم کے بعد جو ہے نا کوئی ڈپلوما لے کر اپنا روزگار آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں. میرے لیے میں یہی نوجوانوں کو پیغام دوں گا کہ فوکس کریں اسکل پہ, اور اسکل یہی آپ کی لائف کی کامیابی ہے. جی مختار صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. میں ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ریاست کے لوگوں اور ریاست کے نوجوانوں کو ریاست کے جو پرابلمس ہیں ان کو حل کرنے میں اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑنے کا وقت آ گیا ہے. ادروائز اگر وہ یہ معاملات نہیں کریں گے, عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں جڑیں گے, تو پھر ہماری ریاست اور لوگوں کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. یہ جو گزشتہ 70 سالوں سے ایک جو ڈرامہ کریٹ کیا گیا ریاست کے وسائل کو لوٹنے کے لیے, وہ پھر اسی طرح چلتا رہے گا. مختار صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.